ایک جنگل میں ایک ہوشیار چڑیا رہا کرتی تھی۔ وہ بہت چلاک اور رحم دل تھی اور سب کی مدد کیا کرتی تھی۔ ایک دن دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے درخت کی ٹہنی پر ایک طوطی آ کر بیٹھتی ہے۔ اس طوطی کا نام مٹھو ہوتا ہے۔ مٹھو بہن، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا بتاؤں ٹونی، میری طبیعت بہت خراب ہے آج کل۔ میں تھوڑا سا کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ ابھی میں اپنے لیے دانا ڈھونڈنے جا رہی تھی کہ تھک گئی۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر دانا ڈھونڈنے جاؤں گی۔ مٹھو بہن، آپ پریشان مت ہو، میں آپ کے لیے دانا ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ ایسے کہہ کر وہ چڑیا مٹھو کے لیے دانا ڈھونڈنے چلی جاتی ہے۔ وہ دانا ڈھونڈ کر لاتی ہے اور مٹھو کو اپنی چونچ سے کھلاتی ہے۔ وہ ایک ماں کی طرح اس کو کھانا کھلاتی ہے۔ کھانا کھلا کر ٹونی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ ٹونی ایسے ہی تھی، وہ سب کی مدد کیا کرتی تھی، وہ سب کو کھانا دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر ٹونا اس سے کہتا ہے، ٹونی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ایسا کرتی ہو؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ تم سب کی مدد کرتی ہو، آگے بارش کا موسم آنے والا ہے۔ اب تو ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، لیکن جب ہمارے انڈے سے بچے نکل آئیں گے تو ہمیں اپنے ساتھ ان کو بھی کھانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ اور تمہیں پتہ ہے بارش کے موسم میں کھانا ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن دوسروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے نا، اس لیے میں دوسروں کی مدد کرتی ہوں۔ میں نے کب منع کیا کہ تم دوسروں کی مدد نہ کرو، لیکن اپنا بھی تو خیال کرنا چاہیے، اور ہمارے ہونے والے بچوں کا بھی، ان کا کیا کریں گے ہم؟ اچھا میں کچھ کرتی ہوں، وہ ایسا کہہ دیتی ہے۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، ٹونا دانا ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ بارش کا موسم شروع ہو جاتا ہے اور چڑیا کے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں۔ ہائے میرے بچے کتنے پیارے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، تم سب بہت پیارے ہو۔ جب تمہارے بابا آ جائیں گے تو تم لوگ ان کا اچھے سے سواگت کرنا اور تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر چڑیا کی تو آنکھ ہی بھر آئی تھی۔ اس کے بچے سچ میں بہت پیارے اور معصوم سے تھے۔ اب بارش کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ چڑیا کے پاس جتنا بھی دانا تھا سب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ ٹونا بھی اب تک لوٹ کر گھر واپس نہیں آیا تھا، اور چڑیا کے پاس بھی گھر میں جتنا دانا تھا سب ختم ہوتا جا رہا تھا۔ مما، مما ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ جی میرا بچہ، میں ابھی تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ چڑیا انہیں کھانا کھلاتی ہے۔ چڑیا جب دیکھتی ہے تو سچ میں دانا بہت کم رہ گیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ اب وہ کیا کرے گی۔ ایسے ہی کچھ دن بعد سارا دانا ختم ہو جاتا ہے۔ مما، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ پر چڑیا کے پاس تو کوئی کھانا نہیں تھا۔ ٹونی گھر میں سب جگہ ڈھونڈتی ہے، اسے تھوڑا سا دانا ملتا ہے، وہ اسے اس بچے کو کھلا دیتی ہے۔ وہ بچہ دانا کھا کر سو جاتا ہے۔ ابھی تو ایک نے کھانا مانگا ہے، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرا، میں باقی 3 کو کیسے پیٹ بھروں گی؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا ہوا، میں کیا کروں؟ مجھے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ میں ایسا کرتی ہوں، دوسرے پرندوں سے جا کر بات کرتی ہوں، پہلے میں بھی تو ان کی مدد کیا کرتی تھی، تو وہ میری بھی مدد کر لیں گے۔ ایسا ٹونی سوچتی ہے۔ تبھی کہ ٹونی کا دوسرا بچہ اٹھ جاتا ہے۔ مما، مما مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے بھی کھانا دو۔ بیٹا، میرے پاس ابھی دانا نہیں ہے، میں جا کر کسی پرندے سے پتہ کرتی ہوں، شاید کوئی دانا مل جائے، میں انہیں بتاتی ہوں میرے بچے بہت بھوکے ہیں۔ پھر وہ مٹھو کے گھر جاتی ہے۔ مٹھو بہن دروازہ کھولیں، میں ٹونی آنٹی، مما تو گھر نہیں ہے۔ مٹھو جان بوجھ کر اپنی بیٹی سے جھوٹ بلواتی ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ٹونی دانا مانگنے آئی ہے۔ اچھا بیٹا، میں گھر جا رہی ہوں، میں واپس پھر آؤں گی۔ ایسا کہہ کر ٹونی چلی جاتی ہے۔ ٹونی دوسرے پرندے کے پاس جاتی ہے، وہ بھی یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے۔
हमारे पास कोई दाना नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। टूनी रास्ते में सोच रही होती है, मैंने आज तक सबकी मदद की, पर आज जब मेरा बुरा वक्त आया तो सबने मदद करने से इनकार कर दिया। अब मैं अपने भूखे बच्चों का पेट कैसे भरूंगी? आज मुझे मदद की ज़रूरत थी पर किसी ने मेरा साथ ना दिया। मैंने तो हमेशा सबके साथ अच्छा ही किया था। टूनी घर वापस आ जाती है। वो बहुत परेशान थी। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मम्मा हमें खाना दो, मम्मा हमसे भूख नहीं बर्दाश्त हो रही, प्लीज़ मम्मा हमें खाना दो। बच्चों की हालत देखकर टूनी की आंखें भर आती हैं और वो रोने लगती है। मेरे बच्चों, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे बाबा की बात नहीं मानी। मैंने सबकी मदद की थी पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार ना हुआ। मैंने सबसे कहा कि मेरे बच्चों के लिए दाना दे दो, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब इस बात का एक ही हल है कि मैं खुद को मार दूंगी खुद को। तुम लोग मुझे खा लेना। चाहते तुम लोग मुझे खाना, तुम लोगों का पेट भर जाएगा और कुछ दिन बाद ये मौसम खत्म हो जाएगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा दाना मिलेगा। नहीं मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? हम तो आपके बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? मम्मा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। इतने में टूनी की बड़ी बेटी बोलती है, मम्मा मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है। मम्मा मैं इन सब की बड़ी बहन हूँ। मैं सोच रही थी आप मुझे पकाकर खिला दे मेरे बहन भाइयों को, इनका पेट भर जाएगा और ये दिन भी गुजर जाएंगे। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो आप मेरे बहन भाइयों को दाना ढूंढ कर खिला देना। टूनी अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत परेशान होती है, मगर टूनी के पास इस बात के सिवा कोई हल नहीं था। उसे मजबूरन अपनी बेटी को अपनी चोंच से मारना पड़ता है। टूनी के बच्चे बहुत भूखे थे। वो अपनी बहन को सारा खा लेते हैं। उन्हें बहुत शदीद भूख लगी थी, मगर टूनी अपनी बच्ची को खुद ही अपने हाथों से मारकर बहुत रोई। उसका दिल टूट गया था। उसके अंदर और हिम्मत नहीं थी वो सब ये बर्दाश्त करती, मगर उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। हमें इस कहानी से यही सबक मिलता है कि हमें किसी के साथ इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा खुद का ही नुकसान हो जाए। इस ज़माने में अच्छाई का फल हमेशा नहीं मिला करता, इसलिए अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।